کچھ پادریوں نے بھی رول ادا کیا نا سمجھانے کے لیے. وہ مضبوط ہوتا گیا عقیدہ. مسلمانوں میں پھر یہ عقیدہ آیا کہاں سے آسمان پر لے جانے والا؟ یہی تو بتا رہا ہے وہ. بتایا نا کہ جو عیسائیوں کے زیر اثر آ گئے تھے. عیسائیوں کا جو اپنا عقیدہ تھا وہ بھی شامل ہو گیا نا مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ, اور بعض قرآنی آیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو مزید تقویت مل گئی. اب اسی کو لے کے وما قتلوا وما صلبوا, اس سے ہی انہوں نے نکال لیا کہ وہ قتل نہیں کیے گئے, سلیب نہیں دیے گئے, ظاہری معنی لے لیے نا. اور پھر اس کے یہ ولیکن شبہ کا آگے ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ ان کی جگہ کسی اور کو پھانسی دے دی گئی یا سلیب پہ لٹکا دیا گیا. تو یہ آہستہ آہستہ جو جڑ پکڑتا گیا. تو یہاں مسلمانوں میں عقیدے کہاں سے نہیں آئے؟ اب یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں, ہر ایک نے اپنی علیحدہ علیحدہ شریعت بنا کے انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے. سنی ہیں, شیعہ ہیں, بہت بڑا فرق ہے. یہ کہاں سے عقیدہ؟ اگر اسلام تو سچا ہے نا, ہم سنی کہتے ہیں خلفاء تھے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, خلفاء راشدین. شیعہ صرف حضرت علی سے شروع کرتے ہیں سارا کچھ, پھر امامت ان کی قائم ہوتی ہے. پھر آگے شیعوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں, بلکہ کسی نے مجھے بتایا, یہ کتاب تھی میں نے تو نہیں دیکھی, اس میں شیعوں کے بھی 92 فرقے لکھے ہوئے ہیں. تو ان میں آخر ڈویژن جو ہوتی رہی وہ کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپس میں کہانیاں بنتی رہتی ہیں غلط انٹرپریٹیشن سے. قرآن شیعہ بھی وہی پڑھتے ہیں, سنی بھی وہی پڑھتے ہیں, دوسرے فرقے سب پڑھتے ہیں, لیکن اسی قرآن میں سے مختلف اپنی اپنی نکالتے ہیں تفسیر. تو یہ غلط عقیدے پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جو علماء جنہوں نے اپنے اپنے ممبر جو تھے نا ان کو مضبوط کرنا تھا, اپنے ساتھ لوگ لگا لیے اور اس طرح چلتا چلا گیا. صرف شیعہ سننے کی بات نہیں, اسلام میں اپنے فرقے جو اتنے آ گئے, یہ کہاں سے آ گئے؟ فرق کیوں ہو گیا اتنا؟ اور حضور یہ جو 12 امام کو مانتے ہیں شیعہ حضرات, اس میں میری ابھی 11 امام ہے, 12واں تو امام مہدی ہے. جی میری ایک شیعہ امام مہدی, ہاں ایک شیعہ دوست سے بات ہو رہی تھی, تو ہم احمدی جو ہیں 11 امام کے اوپر کیا اسٹانس ہے ہمارا؟ بات یہ ہے کہ امام جتنے مرضی بنا لو, انہوں نے بنائے ہوئے نا اپنے لحاظ سے. اب اسماعیلی جو ہیں آغا خانی, 6 امام وہ اس کے بعد جو چھٹے امام تھے, اس کے بعد کہتے ہیں جو ان کے چھوٹے بیٹے تھے نا, بڑے بیٹے اسماعیل, وہ فوت ہو گئے جوانی میں, اس لیے ان کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ آگے شروع ہوئی تھی نا, کیا نام تھا ان کا, بہرحال. تو وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ فوت ہو گئے, امامت وہیں ختم ہو گئی, اب آگے سے اسماعیلیوں میں امامت شروع ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ کہیں قرآن حدیث سے, یعنی زیادہ قرآن سے ہے ہی نہیں نا, حدیث سے بھی نہیں کہ امام ہوں گے. حدیث تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ زمانہ ہوگا 300 سال کا, کچھ اسلام کے قریب رہنے والا, خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد پھر 1000 سال اندھیرا ہوگا, اس کے بعد پھر 14ویں صدی آئے گی تو امام مہدی کا ظہور ہوگا. امام مہدی کے ظہور کے بارے میں تو آتا ہے, اور اس کے بارے میں آنسر نے نشانی بتا دی, ایک آسمانی نشانی بتا دی, چاند اور سورج کو گرہن لگے گا, وہ ایک واضح چیز ہوگی. اس کے علاوہ ایک امام ہو یا 6 ہوں یا 10 ہوں یا 12 ہوں یا 18 ہوں, جتنے مرضی بنا لیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ آنسر نے ایک امام مہدی, مسیح موعود اور امام مہدی کے بارے میں بتایا تھا, وہ آ گئے اور ان کی نشانیاں ہی واضح ہیں. باقیوں کے بارے میں کوئی ہے یا کوئی نشانی بتائی گئی کہ یہ لوگ امام ہوں گے اور انہی سے امامت جائے گی, شروع ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو بس جماعت احمدیہ کا تمہارا تو یہی موقف ہے کہ ہمیں تو حدیث سے صرف ایک امام کی بات ملتی ہے, ثابت ہوتی ہے, اور وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں, امام مہدی. کیونکہ جتنے 11 امام کو جو مانتے ہیں, وہ 11 کے 11 جتنے بھی تھے وہ سارے نیک لوگ تھے بیچارے. ان کو ٹھیک ہے, وہ تھے نیک, سارے نیک تھے. دیکھو نا, حضرت علی بھی نیک تھے, بالکل, اور وہ خلیفہ بھی تھے,
لیکن ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں مشہور کر دیں ہیں. جی اور کہ وہ باقی نعوذ باللہ توبہ کرنا ہے حضرت عمر نے عثمان نے نعوذ باللہ ان کی خلافت پہ غصبانہ قبضہ کر لیا ہیں. غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, جی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ لوگ جو فائدہ اٹھانے والے ہیں آگے سے پھر چلے جاتے ہیں. حضرت علی کی اولاد میں سے نا یہ سارے جو امام بنے, جی تو شیعوں نے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک. پھر اور تو اماموں کے مجددین کے بارے میں ہندوستان میں ہم کہتے ہیں نا فلاں فلاں مجدد آئے, اور کچھ عرب علاقوں میں بھی آئے اور کچھ ہندوستان کے بھی تھے, مختلف دنیا میں ہیں. جی لیکن دنیا کے ہر مسلمان نہیں مانتے مجددین کو. جی 13 مجددین کے بعد مطلب ہے کہ 14ویں صدی کے مجدد کو یہ نہیں کہتے کہ لسٹ بناؤ جو آئے, ٹھیک. تسلیم نہیں کرتے ان سب کو, جس طرح ہندوستان اور پاکستان کے یا بنگلہ دیش کے ہمارے اس علاقے کے لوگ شیخ مجددین پہ یقین رکھتے ہیں. بس جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی جہوہ وٹنس کی ساتھ, میں تبلیغ کے اس پہ گیا ہوا تھا, تو وہ تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی پہلے انسان تھے. وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ یہی مانتے ہیں نا عیسیٰ ہی پہلے انسان تھے, اور حضرت آدم سے کو بھی نہیں مانتے, حضرت عیسیٰ کو سب کچھ مانتے ہیں. تو کسی رسول کو نہیں مانتے. اور ہاں وہ کہتے ہیں وہی تھے, وہ چلے گئے, وہ روح بن گئی, اب روح آئے گی کس طرح آئے گی, کس طرح اترے گی. وہ تو سارے بات سے ہی منکر ہیں نا, جو عیسائیت کا جو بھی دعویٰ ہے انہوں نے اپنا ایک بنا لی ہوئی ہے لائن. اچھا یہ تو کیا کہتے ہو تم؟ وہ بات ہو رہی تھی ان کے ساتھ, تو بارش کے اندر ہی بات ہو رہی تھی. ایک بوڑھے سے انکل تھے کوئی, ہاں تو ان سے بات ہو رہی تھی. جہوہ وٹنس سے جی. تو وہ بات کر رہے تھے, ان سے ہم کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ آپ کا کیا خیال ہے, اب ان کا کیا ہو ہے, وہ نے واپس آنے نہیں آنا. وہ کہہ رہے ہیں وہ تو پہلے آدمی تھے, انہیں نہیں اللہ کے ساتھ دنیا بنائی ہے, انہیں نہیں پھر کہتے ہیں اب نہ کسی نے آنا ہے, نہ کسی نے رہنا ہے, نہ کسی کی ضرورت ہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خود ہی دنیا کو رہنمائی اوپر آسمان سے کرتے رہیں گے. یہی کہہ رہا تھا وہ. تو ان کو ہم نے کہتے ہیں کافی ریفریٹ دیا, اور وہ پھر اس نے اس کو پوچھنا تھا کہ تمہیں کوئی رہنمائی ملتی ہے براہ راست, ہیں کوئی الہام میں, کوئی زندگی میں. حضرت محمد کہتے ہیں نا میں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے جاگتے ہوئے دیکھا اور باتیں بھی کی ہیں, تم میرے پاس کوئی ثبوت لاؤ کہ تم نے کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا سامنے بیٹھے ہوئے یا دن کی روشنی میں یہ بات کر کے, یا تم نے رہنمائی کی ہو. ہیں جی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پوچھنا ان سے کہ آپ نے کبھی دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے براہ راست. آپ لوگ تو چرچ کے بڑے پادری ہیں یہ جو بھی ہیں, ایک چرچ یہاں بھی ہے میرا خیال ہے مرٹن روڈ سے آگے جاتے ہوئے. جی ویمبلڈن پارک روڈ پر ہے. ویمبلڈن پارک روڈ. ہاں تو کسی نے دیکھا یا کیا کہا, کس طرح رہنمائی ملتی ہے ان کو, رہنمائی کس طرح ملتی ہے, اور کس کتاب پہ یقین کرتے ہیں. کسی کتاب کو تو مانتے ہیں نا وہ. ہاں جی. کون سی؟ وہ تو رات کو بھی مانتے ہیں. ہاں اس پہ زیادہ کرتے ہیں. تو رات نے کیا کہا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے وہ, لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وہ پہلے انسان تھے, ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ بھی ان کو کچھ یقین ہے. یہوہ والوں کو وہ ایک خدا کو بھی مانتے ہیں جی, ساتھ اس طرح کی اونٹ پٹنگ باتیں بھی کرتے ہیں. تو جب دوسری دفعہ میں اسے ملا تھا, ایک دفعہ مجھے راستے میں مل گیا, تو وہ ایک خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی وہی صرف وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے, وہ جہوہ ہے. وہ صرف گاڈ نہیں کہتے ان کو, صرف جہوہ کہتے ہیں, جیسے بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اور عیسیٰ کیا ہے؟ تو وہی تو ہم نے کہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی ہیں, اللہ نے ان کو سب سے پہلے بنایا تھا. 3 1 اور 1 3 کا مسئلہ تھا, اب 2 1 اور 1 2 کا مسئلہ ہے.